بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ جادو کے اثر سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ جب تو سونے کے لیے بچھونے پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ بھٹکنے پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5748 میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور محذتین قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تحریر فرمائی، پھر اس میں سے 2 ایسی آیتیں نازل فرمائی کہ ان کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم فرمایا، اور ایسا ممکن نہیں کہ یہ دونوں کسی گھر میں 3 رات پڑی جائیں اور پھر شیطان اس کے قریب آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4008۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے وہ اس کو کفایت کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5445۔ حضرت عامر بن سعید رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر روز صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس دن وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 775۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو تکبیر کہتے، پھر یوں کہتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر کہتے لا الہ الا اللہ، 3 بار پھر کہتے اللہ اکبر کبیرن، اور 3 بار فرماتے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسوں سے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات فرماتے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 466۔ حضرت عیاض بن شرحی کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم سے ملا اور ان سے کہا
مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے: اعوذ باللہ العظیم وبواجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ انہوں نے کہا: بس اتنا ہی؟ میں نے عرض کی: ہاں۔ انہوں نے کہا: انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6842۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔